10 پارہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 2 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما أهل لغیر اللہ بہ اور جس جانور کا نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، والمنخنقۃ اور جو مر گیا ہو گلا گھٹنے سے، والموقوذۃ یا چوٹ لگنے سے، والمتردیۃ یا اونچی جگہ سے گرنے سے، والنطیحۃ یا سینگ مارنے سے، وما أكل السبع اور جس کو کھایا ہو درندے نے، إلا ما ذکیتم مگر جس کو تم نے ذبح کر دیا۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ما قبل سورۃ النساء میں رشتوں میں حلت اور حرمت کا بیان پڑا تھا۔ اس سورۃ المائدہ کے اندر اللہ پاک نے نظام اکل و شرب میں حلت اور حرمت کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردہ۔ اور کل امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ جو جانور بھی بغیر شرعی طریقہ کے ذبح کیا جائے وہ مردار ہے، چاہے سکھوں کا جھٹکا ہو یا کوئی اور مذہب والا بغیر شرعی طریقے کے ذبح کرے وہ مردار ہے۔ اسی طرح خون حرام ہے، اور خون وہ ہے جو دم مسفوح بہتا ہوا لہو، وہ مردار ہے، ناپاک ہے، حرام ہے۔ اور جانور کو ذبح کر دیا گیا، پھر کچھ گوشت کے اندر اگر خون باقی رہ گیا تو وہ حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی پڑھا تھا کہ کوئی انسانی جان بچانے کے لیے انتقال خون، کسی مریض کو خون دینا جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ بھی جائز ہے، لیکن طاقت کے لیے نہیں کہ مریض کو دیں گے تو یہ طاقت آ جائے گی، کیونکہ اس کے لیے تو متبادل دوائیاں موجود ہیں۔ انتقال خون
انتہائی مجبوری کی حالت میں اسلام نے اجازت دی ہے، عام حالات میں انتقال خون کی اجازت نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے۔ گوشت چونکہ زیادہ استعمال میں آتا ہے خنزیر کا، اس لیے اس کو ذکر کیا، ورنہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔ اس کے بال حرام ہے، اس کی کھال حرام ہے، اس کی چربی حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، غرض کی ہر چیز خنزیر کی پلید ہے اور حرام۔ یاد رہے بھائی، ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں، ہم دنیا میں اللہ کے بندے بن کے آئے ہیں، خدا بن کے نہیں آئے، ہمیں اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ حکم دیتے ہیں ہم نے وہ ماننا ہے۔ یہ کیوں کا سوال اللہ کے احکام میں نہیں آتا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو خنزیر ہے یہ گندگی کھاتا ہے۔ اگر کوئی کہے اب تو ان کو بادام کھلاتے ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس ان کے بنا کے وہاں ان کی نشو و نما کی جاتی ہے، تو چاہے اس کو پشتے بھی کھلا دو تو یہ حرام ہی رہے گا، کیونکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ حکمت پہ موقوف نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا حکم کا تابع ہوتا ہے۔ اور دوسرا، خنزیر کے اندر جو ہے بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ جانور بھی جب جفتی کرتے ہیں تو وہ دوسرے جانور سے علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک خنزیر پر، سور پر جو ہے نا، کئی سور جو ہے نا وہ ایک ہی وقت میں جفتی کرتے ہیں۔ تو جو قومیں سور کا گوشت کھاتی ہیں وہ ان کے اندر وہ اثرات بھی ہیں۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، بے حیائی کتنی عام ہو چکی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ سلیب کو بھی توڑیں گے اور خنزیر کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، تاکہ عیسائیوں کو پتہ چلے کہ جس نبی کے تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو ان کا خنزیر کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ سکھ بھی خنزیر کھاتے ہیں، ہندو بھی کھاتے ہیں، عیسائی بھی کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان قوموں میں بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ تو خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ایک دفعہ آیا تھا کہ یہ جو پینٹ کرنے والے برش ہوتے ہیں اس میں سور کے بال استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا لینا دینا، بیچنا، خریدنا بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح یہ جو باہر سے جوتے آتے ہیں ان میں بھی بعض جوتوں میں خنزیر کا چمڑا استعمال ہوتا ہے، تو ایسے جوتے پہننے کی، خریدنے کی، بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام، فلاں بت کے نام پر ذبح کیا، فلاں آستانے کے نام پر ذبح کیا گیا، یہ بھی حرام ہے، چاہے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے۔ جیسے 11ویں شریف پکاتے ہیں تو یاد رکھیں اگر کوئی آدمی 11ویں دیتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر میں 11ویں نہیں دوں گا تو مجھے نقصان ہوگا، یہ شرک ہے۔ اور اگر وہ نقصان کا ارادہ تو نہیں لیکن اپنی طرف سے 11 تاریخ اس نے مقرر کی ہے جس کو دین اور شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ بدعت ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام کا جانور بھی ذبح کیا جائے
چاہے اس پہ بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو حلال ہوگا حرام ہوگا؟ اللہ کے سوا کسی کی خوشنودی کے لیے جس کو یہ سمجھنا کہ جناب یہ مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، ایسا کرنا جائز نہیں۔ والمنخنقۃ، اور جب گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، بعض دفعہ جانور کی رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے، گلا گھٹ کے مر جاتا ہے، ایسا جانور بھی مردار کے حکم میں ہے، کھانا جائز نہیں۔ والموقوذۃ، یا چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، جیسے کسی نے گولی مار دی، مر گیا، آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا، ذبح نہیں کر سکے، تو یہ جانور بھی کیا ہوگا؟ مردار ہوگا۔ والمتردیۃ، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، پہاڑ سے گر کے مر گیا یا کوئی اونچی جگہ تھی اس سے گر کر مر گیا، تو یہ جانور بھی مردار ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ والنطیحہ، اور سینگ لگنے سے مر گیا، دو جانور لڑ پڑے، ایک نے سینگ مارا دوسرا مر گیا۔ سینگ کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عدل انصاف سامنے لانے کے لیے دو بکریوں کو زندہ کریں گے۔ حالانکہ آخرت بکریوں جانوروں کے لیے نہیں ہے، آخرت انسانوں کے لیے ہے اور جنات کے لیے، حساب بینی کا ہے۔ لیکن اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دو بکریوں کو زندہ کریں گے، ایک سینگ والی بکری اور ایک سینگ کے بغیر۔ جو سینگ والی بکری ہوگی نا، دنیا میں اس نے اس کو مارا ہوگا، بے سینگ والی بکری، اللہ پاک قیامت کے دن جہنم بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلوائیں گے، پھر ان کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح اللہ اپنا انصاف قیامت کے دن دکھائیں گے۔ والنطیحہ، اور جو جانور سینگ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جس کو درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا۔ دیہاتوں میں، جنگلوں میں بعض دفعہ ہرن، باراسنگا جو حلال جانور ہے، مثلا شیر نے اس کو کھایا لیکن ابھی زندہ تھا کہ آپ نے جا کے اس کو ذبح کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ حلال، کھا سکتے۔ اسی طرح شکاری کتے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو اس شکاری کتے نے شکار کیا کسی حلال جانور کا، اور ابھی وہ جانور مرا نہیں تھا کہ آپ نے اس کو جا کے ذبح کر لیا، تو یہ ذبح شدہ جانور بھی کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ لیکن کسی درندے نے کھایا یا شکاری کتے نے کھایا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ ختم ہو گیا، مر گیا، اس صورت میں یہ جائز و حلال نہیں ہوگا۔